سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے، آپ کے خاندان کی بہتر صحت کے لیے، آپ کو معاشی طور پہ پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس تعلیمی سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آپ تک چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پہنچا دیں تاکہ آپ اپنے طور پہ ایک بہتر گھرانہ اور بہتر معاشرے کی تشکیل میں حصہ لے سکیں اور اپنے آپ کو معاشی پریشانیوں سے بھی بچا سکیں۔ دوسرے جڑواں بچوں کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، حاملہ خواتین اور ان کے جڑواں بچوں کے بارے میں۔ تو زچگی کے بعد کا زمانہ جو ہوتا ہے، بچے پیدا ہو گئے، اب اس کے بعد زچگی کے بعد کا جو زمانہ ہوتا ہے بہت ہی کیئرفل رہنا چاہیے، بہت ہی محتاط رہنا چاہیے کہ اتنے عرصے تک جس ماں نے بہت زیادہ تکلیف اٹھائی ہے اور جڑواں بچوں کی پیدائش بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی تکلیف سے ہوئی ہے، تو اس کے بچے زندہ رہیں۔ اور اسی طرح ہو سکتا ہے کہ صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے، بہت صاف ستھرے طریقے سے رکھا جائے، کوئی انفیکشن نہیں پھیلے، نہ ماں میں کوئی انفیکشن آئے نہ بچوں میں کوئی انفیکشن آئے۔ اس کے لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہاتھ دھونے کے عمل کو بار بار جاری رکھیں، جیسے بچوں کو چینج کریں تو بچوں اس کے بعد اپنے ہاتھ دھوئیں، بچے کو بھی بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ صاف ستھرا اگر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ ہے کہ کپڑے دھونے کے بعد ان کو استری کر لیا کریں تاکہ وہ گرمی سے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اور بچہ جو ہے نا صحت مند اور تندرست رہے گا۔ تو زچگی کے بعد کے زمانے کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ پہلے تو ہم نے یہ بتایا کہ اگر بچوں کو بہت زیادہ کھلا نہیں رکھنا چاہیے، بچوں کو کا جو ہے درجہ حرارت جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ معمول کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب درجہ حرارت کا کنٹرول کیسے ہونا چاہیے کہ نوزائیدہ بچوں کے باڈی میں درجہ حرارت نہ کم ہونا چاہیے اور نہ زیادہ، بالکل نارمل تھرمو نیوٹرل ماحول برقرار رکھنا بہتر ہے۔ انہیں انکیوبیٹر میں رکھنے کی ضرورت ہوگی۔ امریکہ میں کیے گئے تحقیقی مطالعوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بیمار بچے کو اس کے جڑواں بھائی یا بہن کے ساتھ ایک ہی انکیوبیٹر میں رکھا جائے تو اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ اکثر یونٹوں میں جہاں تک ممکن ہو دونوں بچوں کو ساتھ ہی رکھا جاتا ہے، یعنی صحت مند بچہ بھی اپنے جڑواں کے پاس نیونیٹل یونٹ بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں تو ان کو عادت ہوتی ہے ایک دوسرے کی، تو اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو بہت ہی اچھا فیل کریں گے، انہیں ایسے محسوس ہوگا جیسے ابھی وہ وہیں پہ ہیں ایک ہی مقام پہ۔ اگر انہیں علیحدہ کر دیا جائے گا تو شاید ایک زیادہ رونے اور ہنگامہ کرنے لگے۔ تو صحت مند بچے کو بھی اپنے جڑواں کے پاس نیونیٹل یونٹ بھیج دیا جاتا ہے۔ بچوں کے کپڑے ہلکے پھلکے لیکن گرم ہونے چاہیے، تنگ کپڑے نہ ہوں بلکہ ہوا کا ان میں آسانی سے گزر ہونا چاہیے۔ بچوں کا ٹمپریچر باقاعدگی سے چیک کر کے نوٹ کیا جائے، اگر ٹمپریچر نارمل سے کم ہو تو اسے بڑھانے کے اقدامات کرنے ہوں گے۔ اب ہے ایک بہت ہی صورتحال جس کو ہم کہتے ہیں کہ سخت بھی ہے اور بہت ہی ماں کے لیے پریشان کن بھی ہے، لیکن اچھی ٹریننگ سے اور مڈ وائف کی اور طبی عملے کی باقاعدہ مدد سے یہ کام بھی بہت آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ہے بچوں کو غذا دینا۔ ماں دونوں بچوں کو ایک ساتھ بھی دودھ پلا سکتی ہے اور الگ الگ بھی۔ ماں بچوں کو بوتل سے دودھ پلانے کا فیصلہ بھی کر سکتی ہے، اس کی جو بھی مرضی ہو۔ مڈ وائف کو اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ پیدائش کے بعد ابتدائی عرصے میں ماں بچوں کو الگ الگ دودھ پلانے کو ترجیح دے سکتی ہے، کیونکہ اس طرح وہ ہر بچے کے ساتھ طویل وقت گزار سکے گی۔ اگر بچے کم وزن کے ہوں یا وقت سے پہلے پیدا ہوئے ہوں تو بچے کے ڈاکٹر مشورہ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں سے دودھ پینے کے بعد بھی انہیں کچھ دودھ دیا جائے، یعنی کہ انہیں تھوڑا سا بوتل کا دودھ بھی دیا جائے، کیونکہ وہ بچے کمزور ہیں اور ماں ابھی اس حالت میں نہیں ہے کہ وہ فل ان کو دودھ دے سکے، تو اس وجہ سے ڈاکٹر یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ کچھ دودھ بوتل کا بھی دیا جائے۔ ایسے بچوں کے لیے ماں کا سک کیا ہوا دودھ بھی بہترین ہوتا ہے۔ اگر بچے اچھی طرح دودھ کو سک نہ کر سکتے ہوں تو ماں کو یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ بوتل کے اندر دودھ
نکال کے باقاعدگی سے انہیں پلائے۔ اگر ماں میں دودھ ناکافی ہو تو ہیومن ملک بینک سے دودھ منگوا کر استعمال کیا جا سکتا ہے، جو کہ ہمارے ہاں تو خیر بہت ہی کم یہ سہولت ہے، لیکن باہر کے ممالک میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ مصنوعی دودھ سے بہتر ہوگا اور اس سے نوزائیدہ بچوں کی آنتوں کی بیماری وغیرہ جو ہے نا یا نہیں ہوگی، یا NEC ہونے کا خطرہ بھی کم سے کم ہو جائے گا۔ زچگی کے بعد ابتدائی دنوں میں ماں کو یہ فکر ہو سکتی ہے کہ اس کا دودھ 2 بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے ناکافی ہوگا۔ ایسے میں مڈ وائف کو اسے تسلی اور دلاسا دینا چاہیے کہ جسم میں ضرورت کے مطابق دودھ تیار کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جسم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ 2 بچے ہوئے ہیں تو وہ اسی حساب سے دودھ پیدا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہوتی ہے۔ بچے جتنا زیادہ سک کریں گے اتنا ہی زیادہ دودھ بنتا رہے گا، اس سے ماں کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ دودھ پلانے کے موقع پر ضروری ہے کہ مڈ وائف یا طبی عملہ جو بھی نرس وغیرہ ہیں ان کو ماں کے پاس موجود رہنا چاہیے تاکہ اسے بچوں کو درست حالت میں رکھنے اور دودھ پلانے کے بارے میں مشورے دے سکے، ساتھ ہی ساتھ ماں کی ہمت بڑھا سکے کہ اس میں 2 بچوں کو دودھ پلانے کی صلاحیت موجود ہے، یعنی مینٹلی اس کو اس چیز کے لیے تیار کرے کہ وہ اتنی باصلاحیت ہے، اس کا جسم اس قابل ہے کہ اگر اس کے 2 بچے ہوئے ہیں تو وہ دونوں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے، کیونکہ جڑواں بچے وقت سے پہلے پیدا ہو سکتے ہیں یا ان کا وزن کم ہو سکتا ہے، اس لیے ان میں سکنگ اور دودھ کو نکلنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو تو انہیں نس کے ذریعے یا ناک کے ذریعے معدے میں ٹیوب ڈال کر یا کپ کے ذریعے غذا دی جائے۔ اس طریقے کا انحصار ان کے سائز اور عمومی صورتحال پر ہوگا۔ جو بھی طریقہ اپنایا جائے گا اس میں حصہ لینے میں ماں کی بے انتہا حوصلہ افزائی کی جائے، بچوں کے وزن میں اضافے پر نظر رکھی جائے، ان میں ہائپوگلائسیمیا واقع ہو سکتے ہیں اور ان کے خون میں گلوکوز کی مقدار کو باقاعدگی سے ناپا جائے۔